अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गवार ताबान लेकर मैं रशीद राहिल मेरा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। पानी तेरे चश्मों का, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादिये लोलाब, ए वादिये लोलाब। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस गवार की बात करेंगे वो कोई और नहीं बल्कि इसी वादिये लोलाब की सरजमीन से जुड़े हुए जनाब अशरफ निसार साहब, जो कि न सिर्फ एक समाजी कारकुन बल्कि एक कलमकार और शायर भी हैं। अशरफ साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपकी मंजिल कहाँ पे रुकी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये कठिन हालात में ये कदम उठाए हैं। मैं रशीद राहिल साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैंने अपनी तालीम अपने आबाई गांव सोगाम लोलाब में हासिल की है। हम वादिय लोलाब के एक मरकज़ी गांव सोगाम में रहते हैं और मेरी विलादत भी एक जाने माने ख़ानदान से हुई है। पढ़ा लिखा ख़ानदान था। मरहूम गुलाम नबी वानी सोगामी साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो गालिबन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हुकूमत में बहसीत वज़ीर रह चुके, आनी जानी सियासी शख्सियत है। सियासी शख्सियत थे और लोगों के बहुत काम करने वाले लीडर थे। उसकी निस्बत मेरे साथ है। वादिया लोलाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वादिया लोलाब इल्मी, अदबी और शायरी हैसियत से अल्लाह के करम से बहुत आगे है। सूफियाना किरदार वादिया लोलाब में महाव रहा है। उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहे हैं। गालिबन इसी वजह से आप इस फील्ड में आ गए कि बहसीत एक अफसर या बहसीत एक सियासी घराने के होने के बावजूद आपने शायरी और कलम को अपनाया और आपने लिखना शुरू किया। ये एक मेरे ख्याल से वो एक असर रहा है, क्योंकि अल्लामा इकबाल भी आपके उस सुगाम में आए हैं, जो मैंने पहले ही शार अर्ज़ किया है। उन्होंने वादिये लोलाब के मुतलिक उसकी तारीफ़ें की है कि इनका चश्मा, इनके पानी जो है चश्मों का, उसकी तारीफ़ें की है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें की हैं। क्या अल्लामा इकबाल का कोई असर वहाँ रहा है? बहुत असर रहा है जनाब, बहुत असर रहा है उसका। अल्लामा इकबाल की नज़रें वादिया लोलाब पर है। वादिया लोलाब से एक अनमोल हस्ती हिंदुस्तान बरसगीर में, कहूँगा बरसगीर में नमूदार हुआ है, मौलाना हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह। अनवर शाह साहब पे मुझे बात आ गई कि आपके अक्सर जो मैंने मज़ामीन देखे हैं, चाहे यहाँ के मुकामी अखबारात श्रीनगर टाइम्स हो या और कोई उर्दू अखबार हो, तामिल इरशाद में भी कई बार आप छप चुके हैं, तो आप अक्सर सिर्फ अपनी वादिये लोलाब के इर्द गिर्द जो मामलात हैं, चाहे माहौलियात हैं, चाहे वहाँ की सियासियात है या समाजी मामलात हैं, उन पे कलम उठाते हैं। क्या उसके अलावा आप और कुछ जो आपके पास अभी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो अभी छपने वाला है, उसमें कहीं आपने इससे बढ़कर या इससे आगे जाकर मुल्क कश्मीर या कश्मीर पूरी रियासत या दुनिया के बारे में कुछ और लिखा है? बेशक जनाब, आपने बहुत बड़ा अहम सवाल किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की नज़रें वादिया लोलाब पर थी। उसकी निस्बत अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के साथ ही वो उन्होंने तहकीक हुआ है कि वो हमारे ख़ानदान में आया है। उसने वहाँ कुछ लम्हात, ज़ीरी लम्हात वहाँ गुजारे हैं। अनवर शाही, मरहूम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि के घर
اور اس کی یہاں رہائش پذیر جو تھی، جو اس کے آباء و اجداد تھے، اس کو دیکھنے کی تمنا اس کو تھی۔ علامہ اقبال کا نقش لولاب کے کونے کونے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں بھی ایک چمک اٹھی ہے، ایک تڑپ اٹھی ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی شاعری میں کچھ قدم رکھا ہے۔ نثار صاحب، میں آپ سے اشرف صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیادہ تر جو اپنا کلام اردو میں لکھا ہے، آپ مشاعرے میں جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو وہاں اپنا کلام آپ اردو میں، کیا وجہ ہے کہ اپنی مادری زبان کشمیری چھوڑ کر آپ اردو میں؟ اس کی کیا بنیادی وجہ، کوئی خاص؟ اس میں بنیادی وجہ ہے اردو کے ساتھ ذاتی طور گہری وابستگی ہے۔ کشمیریت مادری زبان ہے، اردو میں لگاؤ ہے، اور اردو سارے برصغیر میں چھایا ہوا ہے۔ میں نے تھوڑا ترجیح اردو میں دے دی ہے۔ اشرف نثار صاحب، چونکہ آپ اس کے علاوہ ایک سماجی کارکن بھی ہے، اکثر بیشتر اپنے علاقے میں جو عوامی مسائل ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خاندانی ورثہ میں ہے، ہماری خاندانی ورثہ میں ہے۔ میرے وجود میں، میری عقل، میرے وجود میں یہ باتیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کردار بھی لوگوں کی بھلا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو آغاز کیا ہے ملازمت میں، میں نے آغاز کیا، میں اپنے علاقے میں کئی جگہوں پر رہا ہوں، جہاں پر میری کوشش یہ رہی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیا جائے۔ اس کوشش میں تھوڑا اس کے تہ تک جا چکا ہوں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ آپ کو یہ تصور ہے کہ عوامی خدمت ہی عبادت ہے، عبادت ہے، بالکل عوامی خدمت ہی عبادت ہے، یہ سوچ کر آپ چونکہ ایک شاعر، ایک قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ جو عوامی خدمت کرتے ہیں، واقعی ان میں کہیں نہ کہیں یہ ذہن میں آ جاتا ہے یا ان کے خون میں کہیں یہ پیوستہ ہوتا ہے کہ ایک واقعی ایک انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے، جو آپ میں واقعی ہے۔ اشرف صاحب، ایک بات میں آپ سے ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے خاصے ڈپارٹمنٹ میں، محکمہ فوڈ اینڈ سپلائز میں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی آپ رہ چکے، ایک افسری بھی کی ہے، سرکاری نوکری، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی آپ اکثر بیشتر اخبارات میں آتا تھا کہ آپ ٹریڈ یونینزم میں زیادہ یقین رکھتے تھے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں بھی یہی عنصر بسا ہوا تھا کہ میں زیادہ تر زیادہ غریب عوام کی خدمت کروں گا، غریب ملازمین جو پچھڑے ہوئے تھے، جن کی کوئی سنتا نہیں تھا، ان کی آواز سے آواز ملا کر ایوانوں تک پہنچائے۔ یہ میری اصلی اندر کی بات تھی، جو انر کارنر میرا تھا، جو میرا انر کرتا تھا۔ میں نے ٹریڈ یونینز میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں جناب راحل صاحب، جو آپ آج دیکھتے ہیں 2-3 سال پہلے جو یہ فورم، ٹیچرز فورم، ایجیک، لیکن بنیاد اس میں چند میرے ساتھیوں کے سوا میری ناقص وجود نے بھی اس میں کام کیا ہے۔ ہم نے پہلے نارتھ کپوارہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ کو آرگنائز کیا ہے، پھر ہم نے بڈگام، اننت ناگ، پلوامہ، شپین، کولگام کو آرگنائز کیا ہے۔ یعنی جو ٹریڈ یونینزم یہاں چلا ہے اس میں آپ کا ایک اچھا خاصا رول ہے۔ کتنا مطمئن ہے آپ جو آپ نے اپنے ملازمت کے دوران عوامی خدمت کی ہے یا ملازمین کی خدمت کی ہے، کتنا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرا انر کار خوش ہے، میری دلی تسکین ہے کہ کما حقہ میں نے جو میرا من کہتا تھا، جو میرا دل، جو میری بات دل میں تھی، اس کو بروئے کار لانے میں میرا کچھ رول رہا ہے۔ میں اسے بہت مطمئن ہوں۔ اشرف صاحب، چونکہ آپ کی تخلیق پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے وادی لولاب اور ہم کے حوالے سے ایک ذخیرہ جمع کیا ہے، کیا ابھی آپ اس کو کتابی شکل کب دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں، انشاءاللہ جلد از جلد اس کی تخلیق ہوگی۔ میں نے
اس میں مرکزی کردار مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کا رکھا ہے. اس میں صوفیانزم بھی لائی ہے, اس میں سیاست بھی لائی ہے, اس میں اور لوگوں کا اتار چڑھاؤ وجود جو ہے, جو اس میں تعلیمی معیار ہے, جو اس میں کڑک ہے, دل کی کڑک ہے, جو اس میں لوگوں کی رائے ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے یہ تھوڑا بہت کام کیا ہے. اشرف صاحب اللہ کرے کہ آپ کا زور قلم اور زیادہ ہو جائیں اور آپ اپنے لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں. پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں گے اسی پروگرام میں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے ہم کلام ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ یہاں پیدا ہو جائے جو قوم و ملت کی خدمت کریں. ناظرین دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت, پھر ملیں گے اگلی بار اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.